بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12۔ سفر معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سرکش، نافرمان اور باغی بندوں کو عذاب دینے کی کچھ صورتیں بھی دکھائیں۔ چنانچہ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے جہنم میں کچھ لوگوں کو مردار کھاتے ہوئے دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے سنن ابی داود کی، اس کے الفاظ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایک ایسی قوم پہ ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتیں مجروح کرتے تھے۔ یعنی غیبت کرنے والوں کا یہ انجام آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے جہنم میں ایک شخص کو دیکھا، وہ سرخ رنگ کا، نیلی آنکھوں والا اور پراگندہ حال شخص تھا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں پہ ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا والوں میں سے آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل کی ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی ملاقات جہنم کے داروغے سے ہوئی جن کا نام مالک تھا۔ آپ کو بتایا گیا یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، آپ اسے سلام کریں۔ آپ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے خود ہی پہل کر کے سلام کہہ دیا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے یہود کے قائد دجال کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ دجال کی اصل شکل کیا ہے تو آپ نے اس کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دجال کو دیکھا، وہ ایک بڑے جسم والا تھا، چاند کی طرح سفید، اس کی ایک آنکھ سلامت تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ روشن ستارہ ہو، اور اس کے بال ایسے تھے جیسے کسی درخت کی ٹہنیاں ہوں۔ یہ روایت مسند ابی یعلی الموصلی میں اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو ایک بلند مقام پہ لے جایا گیا جہاں آپ کو قلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ فرشتوں کے قلموں کی آوازیں تھیں جن سے وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ کے فیصلے لکھ رہے تھے۔ اب اس لکھنے کی پوری کیفیت کیا تھی یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو سب سے عظیم تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ ظاہر ہے کہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس میں بندہ اپنے معبود حقیقی کے سامنے
کمال عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور تہ دل سے اس کی عظمت اور جلالت کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے اور اس کی رضا کا طالب حقدار بن جاتا ہے۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض عائد کیا؟ آپ نے بتایا کہ دن رات کی 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور ان سے تخفیف کی درخواست کیجیے، اس لیے کہ آپ کی امت میں اس کی تعمیل کی بالکل طاقت نہیں ہوگی۔ میں لوگوں کے بارے میں خوب واقف ہوں، بنی اسرائیل کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے اور میں انہیں اچھی طرح آزما چکا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی یا رب خفف علی امتی۔ یوں مشہور روایت ہے کہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا انی استحیی من ربی من کم ارجع الیہ، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، آخر کتنی بار میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا۔ یہ ایک طویل روایت ہے جس کے آخر میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ یقیناً میں نے اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی، میں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھ کے ان کو دوں گا۔ یہ روایت صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف اور مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ نماز کے علاوہ اس موقع پر 2 تحفے اور بھی امت کے لیے عطا کیے گئے۔ ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور دوسرا قیمتی تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کے بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی ہوا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو آپ کی امت کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں حجامہ یعنی سینگی لگانے کا حکم جاری فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ما مررت لیلۃ اسری بی بملأ الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامہ۔ معراج کی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرا اس نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو حجامے کا یعنی سینگی لگانے کا حکم دیجیے۔ آپ علیہ السلام جب یہ عظیم الشان اور بے مثل سیر اور سفر کر کے واپس بیت المقدس تشریف لائے، وہاں سے پھر براق پہ سوار ہوئے، رات کی تاریکی ہی میں مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ علیہ السلام نے گزرتے ہوئے قریش کا ایک قافلہ دیکھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، ان میں سے کچھ لوگ آپ کو جانتے تھے، انہیں آپ کی آواز سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ انہیں تعجب سے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ کی فضا میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ سو رہے تھے، صبح ہونے میں دیر تھی۔ آپ علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری قوم اس واقعے کو سچا مانے گی یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک نیا واقعہ تھا اور اس جیسا واقعہ پہلے کبھی تاریخ میں پیش آیا بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی کفار قریش مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کی
باتوں کو ویسے بھی نہیں مانتے تھے، تو یہ تو محیر العقول اور عقلوں سے بالا تر واقع تھا، اس کو کیسے وہ مانتے؟ اس غم میں آپ علیہ السلام بیت اللہ میں الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے۔ ابو جہل کا گزر قریب سے ہوا، طنزیہ انداز میں بیٹھ کے کہنے لگا، کیا کوئی نئی بات پیش آ گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے رات کو سیر کرائی گئی۔ اس نے پوچھا کہاں کی؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس کی۔ ابو جہل نے بڑی حیرت سے پوچھا، تو پھر آپ ہمارے درمیان کیسے آج صبح موجود ہیں؟ اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ یہ باتیں سنی، فوراً تکذیب نہیں کی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اگر فوراً یہ بات قوم کو کہہ دیتا ہوں اور آپ بعد میں انکار کر دیتے ہیں تو پھر قوم مجھے جھوٹا کہے گی۔ چنانچہ اس نے خود آپ سے پوچھا کہ آپ بتائیے، اگر میں آپ کی قوم کو بلا لوں اور آپ یہ سب کچھ ان کے سامنے بیان کر دیں جو آپ نے مجھے بتایا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل نے فوراً آواز لگائی، ارے بنو کعب کی جماعت! یہ سنتے ہی لوگ اپنی مجلسوں کو چھوڑ کے دوڑ پڑے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، آپ بتائیے جو اپنی قوم کو جو آپ نے مجھے بتایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ ساری تفصیلات بیان کی۔ کچھ لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دیں اور کچھ نے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھے، یعنی تعجب کی وجہ سے حیران۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کی کچھ صفات بیان کر سکتے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ یوں ساری بات سامنے آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ میں نے صفات بتانی شروع کی، یہاں تک کہ کچھ صفات مجھ پہ خلط ملط ہو گئیں۔ چنانچہ میرے سامنے مسجد کو لایا گیا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسے عقال یا روایت میں آتا ہے کہ عقیل کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے صفات بتاتا گیا۔ اس کے باوجود کچھ صفات ایسی تھیں جو مجھے یاد نہیں رہیں۔ ایک دوسری روایت جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اس میں یہ ہے کہ میں حطیم میں تھا اور قریش مجھ سے میری سیر کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں پوچھی جو مجھے پوری طرح یاد نہیں تھی، اس لیے مجھے بڑا غم اور رنج پہنچا۔ اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے نمایاں کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھتے رہے میں انہیں بتاتا چلا گیا۔ یہ ساری نشانیاں سن کر قریش کے لوگ کہنے لگے، جہاں تک بیت المقدس کی صفات اور اوصاف کی بات ہے تو اللہ کی قسم انہوں نے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس قافلے کی خبر بھی دی انہیں، اور ان کے متعلق آپ علیہ السلام نے قریش کو یہ بھی بتایا کہ میں نے تمہارے قافلے کو فلاں فلاں جگہ پہ دیکھا تھا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص نے ڈھونڈا اور قافلے والوں کے حوالے کیا، اور اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں۔ یوں آپ علیہ السلام نے بتایا، آتے آتے اگر وہ فلاں فلاں دن تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ان کے قافلے کے آگے ایک گندمی رنگ کا اونٹ ہے، اس پر سیاہ ٹاٹ پڑا ہوا ہے اور سیاہ بوریاں بھی اس پر لدی ہوئی ہیں 2۔ اب قریش اس بات کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ انہیں اور ویسے بھی تعجب تھا بیت المقدس کی صفات سن کر۔
اور اس موقع پر تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اب کوئی ذرا سی بھی قابل اعتراض بات ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم خوب شور مچانا شروع کر دیں۔ جب اس قافلے کے واپس آ پہنچنے کا وہ دن آ گیا جو آپ علیہ السلام نے بتایا تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ وہ قافلہ آ گیا، اور اس کے آگے آگے وہی اونٹ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی تھی۔ یہ واقعہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر سورہ بنی اسرائیل میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب جو اہل ایمان تھے ان کے چہرے کھل اٹھے، ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس مشرکین پریشان ہو گئے۔ اب یہ واقعہ جہاں اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنا، وہاں جن لوگوں نے یہ حقانیت سن کر بھی پھر اس کا انکار کیا، تو اب ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت ترین فیصلہ، اور وہ غزوہ بدر کی صورت میں تھا۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا تو ان سب کفار کی گردنیں ماری گئیں اور انہیں نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے کہ اب آپ اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ انہیں راتوں رات بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بات فرمائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے بلا تأمل اعلان کیا کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو یقیناً انہوں نے سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ اصل ایمان کی حقیقی تعبیر ہیں اور آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ یہ سن کر لوگ کہنے لگے، کیا آپ ان کی اس یعنی ماورائے عقل کے خلاف بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور پھر واپس بھی آ گئے صبح سے پہلے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بے دریغ فرمایا، ہاں، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان سے صبح شام وحی آتی ہے۔ اسی بلا تأمل اور بغیر سوچے سمجھے فوری طور پر تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو ابو بکر صدیق کا لقب ملا۔ یہ روایت دلائل النبوہ بیہقی میں اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ یا اور بھی کافی تفصیلی واقعات پیش آئے۔ در حقیقت یہ ایک عظیم سفر اور عظیم واقعہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت بلند مناظر، بڑی روشنیاں دیکھیں، بہت سے علوم، راز، لطافتیں، اسباق و نصیحت آموز باتیں آپ علیہ السلام کے سامنے آئیں اور آپ کے ذریعے امت تک پہنچی۔ مشہور عالم دین مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نبی رحمت میں اس واقعے کے بارے میں بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ یہ محض ایک جزئی اور ضمنی واقعہ نہیں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا اور آسمان و زمین کی بادشاہت بے پردہ و بے حجاب ہو کر آپ کے سامنے آ گئی۔ نبوت کے اس غیبی اور آسمانی سفر میں اس کے علاوہ بھی بہت بلند اور لطیف مطالب اور معانی پوشیدہ ہیں۔ یہ دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم جو واقع معراج کے سلسلے میں نازل ہوئیں، یہ اعلان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں
یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے نبی، اور دونوں سمتوں یعنی مشرق اور مغرب کے امام، اور اپنے سابقہ تمام انبیاء کرام کے وارث، اور بعد میں آنے والی پوری نسل انسانی کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے سفر معراج میں مکہ مکرمہ، بیت المقدس سے اور مسجد حرام، مسجد اقصی سے ہم آغوش ہو گئی۔ آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ یہ دراصل آپ کے پیغام اور دعوت کی عمومیت اور آفاقیت، آپ کی امامت کی ابدیت اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ کی تعلیمات کی ہمہ گیری اور صلاحیت کی دلیل اور علامت تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک نئے مرحلے کی طرف قدم رکھنا تھا، یعنی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جانا تھا، تو یہ ہجرت مدینہ اور ایک نئی اسلامی مملکت کے قیام کا مرحلہ، تو اللہ نے چاہا کہ اس عظیم الشان مملکت کے بنیادی پتھر وہ صحیح، سلامت، ٹھوس اور آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کو امتحان اور آزمائش کے انتہائی صبر آزما مرحلے سے گزارا گیا، تاکہ وہ ہر قسم کی کمزوری، دلوں کی بیماری، شک و شبے سے پاک ہو کر ایک طاقتور، مستحکم، مخلص، پکے اور سچے اور کھڑے مومن بن جائیں۔ اور یوں اس واقعے میں ایک دوسرا پہلو بھی ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بشارت کی صورت میں تھا کہ اب رنج اور غم اور دکھ درد کے دن دور ہونے والے ہیں، ظلم و ستم کی اندھیری رات ڈوبنے والی ہے، اب امن اور سلامتی کی سحر طلوع ہونے والی ہے، اور عن قریب روئے زمین پر اہل ایمان کی شان و شوکت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے پوری دنیا کی فضیلت اور افضلیت وہ اس امت کے سر پر اس کا تاج رکھا جانے والا ہے۔ اس سے قبل جو یہود کو نوع انسانی کی قیادت ملی ہوئی تھی، اس سے انہیں معزول کیے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ ایسے ایسے جرائم کے اندر مرتکب ہو چکے ہیں، ایسے ایسے جرائم کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ جس کے بعد انہیں اس منصب پر، افضلیت کے منصب پر، ان کو کسی بھی صورت باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جائے گا، اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز، مسجد اقصی، بیت المقدس اور مسجد حرام، وہ آپ علیہ السلام کے ماتحت بنائے جائیں گے۔ اور یہ عظیم قیادت اور روحانی قیادت ایک ایسی امت کو سونپی جائے گی جو نیکیوں اور بھلائیوں کے سرچشمہ ہوں گے۔ تو یہ معراج کے سفر کا خلاصہ بھی تھا، اور اس ضمن میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس سفر کے اندر دروس تھے، اسباق تھے، وہ بھی سامنے آئے۔ وما علینا الا البلاغ۔